ذرا تصور کرو تم بیٹھے ہو دل بے چین، ہاتھ پسینے سے تر، اور پوری دنیا کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ تمہیں پیسے چاہیے ابھی، اسی لمحے، فوراً، وہ ایسی شدت، ایسی بے قراری جو نیند اڑا دے۔ لیکن سنو، یہ حقیقت تمہاری سوچ بدل دے گی۔ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاہے 1 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ یا 50 لاکھ، تمہارا حل تمہارے اندر ہے۔ وہ کسی بینک میں نہیں، کسی کی جیب میں نہیں، وہ اس کائنات کے خالقہ کے ساتھ ایک مقدس مکالمہ ہے۔ جب مالی پریشانی کی گھڑی آئے تو اپنی آنکھیں مکمل یقین کے ساتھ بند کرو اور اس یقین کو مہر لگاؤ کہ تمہارا جواب راستے پر ہے۔ جیسے ہی سانس لو، اس رب کا مبارک نام پڑھنا شروع کرو، تمہاری زبان حرکت کرے گی، الفاظ جاری ہوں گے، اور اسی گھڑی جب تم بول رہے ہو، خزائن الغیب، غیب کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تمہارا رزق اسی لمحے ترتیب دے دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا راج ہے۔ ایک موتی جسے لوگ اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں، جسے لاکھوں روپے دے کر بھی کوئی ظاہر نہیں کرتا، لیکن آج یہ میں تمہیں مفت دے رہا ہوں۔ یہ ایک الہی فریضہ ہے، ایک ایسی بابرکت تسبیح کہ اگر تم اسے اس نیت سے پڑھو، دل میں جلتا ہوا شوق، اپنے رب سے بے پناہ دولت مانگنا، اپنے گھر سے غربت کو ہمیشہ ختم کرنا، تو میں وہ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم چند دنوں میں اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ صرف دن، سال نہیں، عمر بھر کی مشقت نہیں، تمہارا گھر رحمت اور رزق کی بارشوں سے نہال ہو جائے گا، دولت کا سیلاب آئے گا جو تمہاری زندگی کا مکمل رخ موڑ دے گا۔ آج پکارو، ہر روز پکارو۔ جس لمحے یہ تسبیح شروع کرو گے، تمہارے معاملات فوراً ان ذرائع سے سنبھال لیے جائیں گے جن کا تم نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اگر تم ضرورت مند ہو تو بنا کسی ہچکچاہٹ کے شروع کرو۔ کوئی شرط نہیں، کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی پابند وقت نہیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی تخلیق ہے، صرف تمہاری ضرورت اہم ہے۔ جب وہ شدت محسوس ہو تو اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنا پورا دل رکھ دو، بس اتنا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی افواہ نہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تمہیں یہ وجاہت کہیں اور نہیں ملے گی۔ جو اس عمل کی حقیقت سمجھ لے گا وہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کیسے کروں؟ بہت آسان، آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو، یا ربی انی فی حاجہ شدیدہ الی ھذا المبلغ فآنی من خزائن غیبک۔ اے میرے رب، مجھے اس رقم کی سخت ضرورت ہے، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد دے۔ اس جدید دور میں ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر اس کھائی میں پڑتا ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ایک ساتھ یہ عمل کریں گے، ہم سے پہلے لاتعداد خوش نصیب کروڑوں حاصل کر چکے ہیں۔ لہذا ذرا تاخیر نہ کرو، ابھی عمل کرو۔ آج کے بعد کوئی تمہیں اس عمل کی اتنی تفصیل اور سچائی سے وجاہت نہیں کرے گا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے جس کا اثر بے حد مضبوط ہے۔ جیسے ہی تم داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہو، غیبی مدد کے دروازے دوسری طرف سے کھلنے لگتے ہیں۔ بس اپنے رب کی طرف خالص احتیاط کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب اتنا بے پایہ دولت مند ہے کہ ایک پل میں تمہیں کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ پاک نیت اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ عمل کرو، انشاءاللہ غیب سے راحت ملے گی۔ چاہے آمدنی بہت کم ہو، وہ اس میں برکت ڈالے گا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے کئی گنا بڑھے گی۔ غربت، تنگ دستی، بے بسی جڑ سے اکھاڑ پھینکی جائے گی۔ تم اسے دیکھو گے، اسے روزانہ پڑھو،
صرف چند دن، آج پڑھو اور دعا کرو، کل پڑھو اور دعا کرو، مہینوں یا سالوں کی بات نہیں، دنوں کی بات ہے۔ بہت جلد تم اپنے زمانے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن جاؤ گے۔ یہ میرا خالی دعویٰ نہیں، یہ ایک قدیم ثابت شدہ راجیہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کے حسنہ نام ہے جو کبھی بادشاہوں کا خاص عمل تھے۔ بڑے بادشاہ اور بزرگ اس برکت سے امیر بنے، لہذا جو سچے دل سے حلال رزق چاہتا ہے اسے بھٹکنے یا دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری کام سمجھو اور مکمل یقین سے کرو۔ میں جانتا ہوں کچھ سوچتے ہیں بہت سارے وظیفے کیے کچھ نہیں ملا۔ سنو، میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اللہ کے سچے عاشقوں کی پہچان ہے، اتنا زبردست کہ اگر ہاتھ مٹی میں ڈالے تو مٹی سونا بن جائے۔ یہ مٹی کو سونا بناتا ہے اور تمہاری اور آنے والی نسلوں کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں پیسے کی کمی یا برکت کی خشکی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تمہیں ان الہی ناموں کو مخصوص ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف ایک شرط تمہارا یقین مکمل ہو۔ اس کی برکت سے رزق اتنی تیزی سے ترتیب دیا جائے گا کہ دولت ہاتھوں میں ناچے گی، بارش کی طرح برسے گی۔ تمہیں پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، پیسے خود تمہارا پیچھا کریں گے۔ لیکن اگر آج اس عمل کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا، ہاتھ میں صرف پچھتاوا، افسوس اور بے بسی رہے گی۔ زندگی مفلسی اور تنگی میں گزرے گی۔ لیکن اگر تقدیر بدلنی ہے، دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنا ہے تو فوراً رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں کھلی فتح اور زبردست کامیابی ملے گی، تقدیر پھلے گی، نصیب کے پیمانے پلٹیں گے اور دنیا تمہاری ترقی دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اب میرے الفاظ غور سے سنو۔ اس عمل کی برکات میں سے ایک یہ کہ گناہوں کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھنے والے کو خواب یا بیداری میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ یہ عمل مہلک بیماریوں، غموں، حادثوں اور حاسدوں سے بچاتا ہے۔ اور رب کریم بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل پڑھا جائے، رزق اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، معاشت میں وسعت آتی ہے، نسلیں کھاتی ہیں۔ تم مکمل وجوہ کے ساتھ بسم اللہ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو سوائے زوال، طلوع اور غروب آفتاب کے۔ اب خاص کلمات اور آنکھیں بند کرنے کا طریقہ سنو۔ فی الحال آنکھیں مت بند کرو۔ جب مخصوص وقت پر بند کرو گے اور مقدس نام پڑھو گے تو کھلی آنکھوں سے کامیابی کا موسم دیکھو گے۔ دل کی پریشانیاں مٹ جائیں گی، نئی امید اور غیبی نور نظر آئے گا۔ دنیا میں لوگ روحانیت اور دولت کے لیے ناممکنات کرتے ہیں، رات دن مشکلیں جھیلتے ہیں، لیکن کاش یہ آسان راجیہ پہلے مل جاتا۔ اب شروع کرو، عظیم فوائد فوری ظاہر ہوں گے۔ جب تم بسم اللہ اس طریقے سے پڑھتے ہو تو جان لو یہ رب کریم کا کلام ہے۔ کوئی نیک عمل جو بسم اللہ سے شروع ہو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کاروبار رک جاتا ہے، میری نصیحت اپنے سارے کام بسم اللہ سے شروع کرو تو کائنات تمہارے قبضے میں ہوگی۔ یہ انتہائی تجربہ شدہ اور پورے روحانی نظام کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اگر آج ارادہ کیا تو تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو، کیونکہ یہ عظیم راج تم تک پہنچا۔ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان مداخلت نہیں کرتا۔ احادیث کے مطابق بسم اللہ سے مباشرت کرنے والے کے ساتھ شیطان شریک نہیں ہوتا، اور اگر حمل ہو تو بچے کے ہر سانس کے ساتھ باپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ سواری پر بسم اللہ پڑھنے والے کو ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ شدید بیمار بسم اللہ کے ساتھ دوا استعمال کرے تو اللہ شفا ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ کی یہ لاتعدد کرامات ہیں۔ جو
اس عمل کو بسم اللہ سے شروع کرے، ہر مقصد میں کامیابی پاتا ہے، بے حساب دولت آتی ہے۔ اگلے حصے میں مبارک نام کی تعداد بتاؤں گا جسے بنا کمی بیشی کے پڑھنا ہے۔ جب یہ طریقہ اپناؤ گے تو غیبی معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، دل میں کہو گے کاش یہ عمل پہلے جان لیا ہوتا۔ تمہارے دل منور ہوں گے اور تم ساری زندگی میرے لیے دعا کرو گے۔ اب سنو، بسم اللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلوات والسلام، درود و سلام پڑھو۔ جب درود کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو بارگاہ الہی میں نورانی موتی بنتے ہیں۔ ایک فرشتہ اسے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ان فلان بن فلان قد صلی علیہ کے، یا رسول اللہ فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اسی لیے درود کو پوری توجہ، محبت اور ادب سے پڑھو۔ پہلے بسم اللہ سے رب یاد کرو، پھر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، تو روحانیت کی بلند ترین منزلوں تک پہنچو۔ الصلوات والسلام، درود و سلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ہماری ہر جمعے کی رات ایک خاص اجتماعی دعا ہوتی ہے، جو اپنا نام اور حاجت شامل کرانا چاہے وہ درود 10 مرتبہ پڑھ کر کمنٹ میں لکھے، میں انشاءاللہ نام شامل کروں گا۔ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک وہ شخص بتائے کہ کتنی کامیابی ملی۔ اگر پہلی بار نہ ہو تو 2 یا 3 جمعے لگاتار شامل کراتا رہے۔ اس عمل کی برکت سے قرض غیب سے ادا ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب ایک ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے یہ کائنات، ستارے، چاند، رزق، ساری نعمتیں صرف اپنے الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کریم اسے مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ اب الصلوات والسلام، درود کو اپنے دل کی دھڑکن، سانسوں کی جنجیر، سفر اور حضر کا ساتھی، زندگی کا ستون بنا لو۔ پھر دیکھو رب کی کراماتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل کام کیسے حل ہوتے ہیں، حالات بدستور کیسے بدلتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، جادو اور حسد جڑ سے اکھاڑ پھینکے جاتے ہیں۔ اب ترتیب کے مطابق الصلاۃ الابراہیمیہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، پھر اگلے مرحلے پر جاؤ۔ پہلی سورت درود 3، کوثر 11، کھلی نصر 1، بند اخلاص 1، بسم اللہ، پھر درود 11 اور دعا۔ اخلاص کے بعد درود 11 ہے، اخلاص 3 بند آنکھوں سے ایک سانس میں، عشاء یا فجر کے بعد پڑھے، فجر شام سے پہلے، عشاء صبح سے پہلے۔ یقین رکھے کبھی فیل نہیں۔ کمنٹ میں یا اللہ لکھے، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم